اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 22 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کا سبق ہمارا پارہ نمبر 4 کا آخری سبق ہے اور آیت نمبر 23 آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں میں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی جو لفظ ہے حرام کر دی گئی تم پر، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ رشتے ناجائز ہیں وغیرہ وغیرہ، یا جس طرح بھی یہ نکاح کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو تمہارے نکاح کن سے حرام ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں بیان کیا گیا، کیونکہ یہ محرم رشتے ہوتے ہیں اور محرم سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح یہاں پر مرد سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو جس طرح مرد کو عورت کی کنڈیشنز دی گئی ہیں، اسی طرح عورت کے لیے مرد کی کنڈیشنز ہیں کہ اس قسم کے مرد سے جو آپ کے اس طرح سے تعلق میں آتے ہیں اور رشتہ دار، ان سے نکاح حرام ہے۔ تو بیسیکلی جو یہاں پر بیان ہے تم پر حرام کر دی گئی، اس سے مراد نکاح کے لیے حرام کر دیا جانا ہے، یعنی یہ وہ رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں۔ تو یہ جو عورتوں کی حرمت بیان کی گئی، ان میں سے 7 عورتوں کی جو ہے وہ حرمت بیان کی گئی جو نسبی رشتہ دار ہیں، جس طرح ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں بھی جو نسب کے علاوہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہیں رضائی، جو کہ رضائی ماں سے رضائی بہن ہے، اور اسی طرح وہ رشتے جو کہ نکاح کے رشتے ہوں، یعنی ساس ہے اور جو بیوی ہے، بیوی کی بیٹی یعنی جو انسان کی اپنی بیٹی ہو، ٹھیک ہے، اور بیٹے کی بیوی یعنی اس کی جو بہو ہو وغیرہ، تو جو اس کے نسبی رشتے ہیں وہ بھی اس پر حرام ہے۔ اور جو کنڈیشنز اس آیت میں بیان ہے کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو ان طرح کی عورتوں سے جن سے تمہارا یہ والا رشتہ نکلتا ہو، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ تفسیر نعیمی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ضیاء القرآن اور تفسیر جلالین، اس کے علاوہ بہت سی تفاسیر ہیں جن سے آپ اس کا ڈیٹیل مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آیت کی روشنی میں اس ترجمے کو آسان بنانے کے لیے میں تفسیر بیان کروں گی کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالہ اور تمہاری بھتیجیاں، یعنی کہ خالہ اور جو بھتیجی جو بھائی کی بیٹی ہوتی ہے، اسی طرح بہن اور جو بہن کی بیٹی، بہن بھی حرام ہے، بہن کی بیٹی بھی حرام ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں بھی، اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، جس طرح میں نے بتا دیا، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں اور جو ان بیویوں میں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، یعنی کہ جس طرح کے ایک بیوی سے اس نے شادی کی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو بیٹی ہے، یہ والی کنڈیشن بھی لگتی ہے کہ ایک تو سگی بیٹی ہے نا، ایک وہ بیوی جس سے تم نے دوبارہ دوسری شادی کی ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور اس سے تم نے ازدواجی تعلقات بھی قائم کر لیے ہیں،
اور اس کی بیوی بے شک وہ کسی اور شوہر سے ہے لیکن تم اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس کی ماں کے ساتھ ازدواجی تعلقات اپنے نکاح میں قائم کر چکے ہو۔ ہاں اگر وہ بیوی جس طرح فار ایگزامپل اس کی پہلی شادی ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی شادی سے اس کی بیٹی بھی ہے، اس سے تو نہیں وہ نکاح کرے گا۔ دوسری شادی کی، اب جس عورت سے کی اس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی لیکن نہ اس نے ابھی اس عورت سے رخصتی اس عورت کی ہوئی، نہ اس سے کوئی ازدواجی جسمانی تعلقات قائم ہوئے، نہ حقوق زوجیت اس کے ادا کی وغیرہ، یعنی کہ اس کی رخصتی سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی یا اس عورت کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں اگر وہ بعد میں نکاح کرنا چاہے تو وہ اس کی بیٹی سے کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ادروائز اگر اس کو اپنی زوجیت میں لے آیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیے ہیں زوجیت کے، تو اس صورت میں وہ اس کی دوسری بیٹی کو بھی اپنے نکاح میں نہیں لے کے آ سکتا، خواہ وہ اس کی اپنی اس عورت سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے یا اس کے پچھلے شوہر سے پیدا ہوئی ہے، بہرحال اس صورت میں اس پر حرام ہوگی، وہ اس کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔ تو وہ رشتے اب ان کے بارے میں ڈیٹیل کے، خواہ وہ جس طرح کے پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جن سے تعلق بلا واسطہ ہو نسبی رشتوں میں یا بالواسطہ، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی سے بیٹی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹی کی بیٹی، ٹھیک ہے، پوتی اس میں آ جاتی ہے، اسی طرح نواسی آ جاتی ہے، اسی طرح پوتی بھی آ جاتی ہے، بیٹے کی جو بیوی ہے اور ان بیٹے اور بیوی کا جو آگے سے اولاد ہے ان میں سے جو بیٹیاں جو آپ کی پوتیاں لگتی ہیں وہ بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بلا واسطہ یا بالواسطہ جو رشتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، جس طرح دادی ہے اور نانی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح ان کی بہنیں وغیرہ۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ سمجھنے والی ہیں، غور سے سننے والی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ذرا سی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ کریٹ ہو جائے مائنڈ میں۔ اور میں بار بار کہوں گی کہ اس آیت کی مزید ڈیٹیل آپ لوگ پڑھیے گا، مطالعہ کریے گا اور سیکھیے گا، سمجھیے گا غور سے۔ بھتیجیاں بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ سگے بھائی کی بیٹیاں ہوں، خواہ وہ باپ شریک بھائی کی یا ماں شریک بھائی کی، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے خیافی بھائی کا پڑھا تھا اور خیافی رشتوں کا، تو پچھلی سے پچھلی آیات میں جو گزشتہ اسباق میں گزری ہیں۔ تو بھانجیاں، خواہ وہ سگی بھانجیاں ہیں، سگی بہن کی بیٹیاں ہیں، یا وہ ماں شریک بہن کی بیٹیاں ہیں، یا باپ شریک بہن یعنی جن کی ماں سیم ہے باپ بے شک اور ہو، خواہ کسی بھی صورت میں وہ آپ کی بہن لگتی ہو، یعنی جس سے آپ نے دودھ پیا ہے اس ماں کی جو بیٹی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، تو وہ ساری کی ساری وہ رضائی بہن ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو رضائی رشتے نکلتے ہیں یا جو سگے نسبی رشتے ہیں، اس طرح سے وہ خواہ وہ اوپر سے نسب چلتا آ رہا ہو، جس طرح دادی ہے پھر اس کی دادی کی امی مدر وغیرہ، اس طرح وہ بہرحال، اور جو نیچے کو رشتے آتے ہیں یعنی جو بیٹا ہے بیٹے کی بیوی، ٹھیک ہے، اور اپنی سگی بیٹی، ٹھیک ہے، اور جو دوسری بیٹی جس کی میں نے آپ کو کنڈیشن ڈیٹیل میں بتائی، پھر اس کے علاوہ بعد ازاں جتنے بھی لوگ جو نیچے سے رشتے میں آتے ہیں اور وہ آپ کے نسب کے ساتھ جڑے ہیں وہ حرام ہے۔ یہ اگر مرد کو بتایا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں، تو اگر عورتوں کی بات کی جائے تو ان کو بھی سیم انہی رشتوں کے جو مرد ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عورتیں ان مردوں سے شادی نہیں کر سکتی جو رشتے میں یہ لگتے ہیں جو کہ اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دودھ شریک جو بہنیں ہیں، خواہ وہ تمہاری سگی ماں کی شیر خوار ہوں یا وغیرہ وغیرہ، جس طرح جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی کی بیٹی ہوں، حقیقی بیٹی، ٹھیک ہے، خواہ تمہارے ساتھ اس نے دودھ پیا اس ماں کا یا تم سے آگے پیچھے، بہرحال وہ تم پر حرام ہے۔ یعنی کہ اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیا جائے کہ جو دودھ کی ماں ہے یعنی جس سے آپ نے صرف دودھ ہی پیا ہے اور اس کی بھی دودھ کی ہی بیٹی ہو، یعنی ایک ایسی عورت جس نے اس سے بھی دودھ پیا ہو، ایسی لڑکی جس نے اسی ماں کا دودھ پیا ہو، خواہ وہ تمہارے ساتھ پیا ہو یا تم سے آگے یا پیچھے، وہ تمہاری رضائی بہن ہی ہوئی اور تم پر وہ حرام ہوگی۔ رضائی رشتوں کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ صورتیں بھی نکلتی ہیں، بہت ساری احادیث کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بہن ہے، بہن بھی حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کی اولاد، اسی طرح بھائی کی جو بیوی ہے اور اس کی اولاد وغیرہ۔ یعنی اس آیت میں حرمت کا جو ایک حصہ ہے یعنی ایک رخ دکھایا گیا، یعنی میل کی طرف سے جو فیمیل رشتے اس پر حرام ہے نکاح کے لیے، ان کا رخ دکھایا گیا، دوسرا رخ آٹومیٹکلی ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی میں نے تقریباً ایکسپلین کر دیا ہے، اس کو ایک دفعہ ترجمہ کو پڑھ لیتے۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے پہ تم پر کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں آیت کا جو لاسٹ ہے وہ دیکھیں کہ تم پر تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو انہی
انہی بیویوں میں سے ہیں جو انہی بیویوں کی سگی بیٹیاں ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہیں کی تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا حرام ہے۔ وہ دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی خواہ وہ اخیافی بہنیں ہوں، باپ شریک بہنیں ہوں، یا ماں شریک بہنیں ہوں، یا سگی بہنیں ہوں، اسی طرح پھپھی بھتیجی، ٹھیک ہے، اسی طرح خالہ بھانجی وغیرہ، اس طرح کے دو ریلیشن ایک ہی وقت ایک نکاح میں رکھنا حرام قرار دیا گیا۔ البتہ جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب یہ تمام رشتے تم پر واضح کر دیے گئے، حلال اور حرام ریلیشنز کا تمہیں بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر تم اس کے باوجود ان ریلیشن سے کسی طرح کا غلط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرو، خواہ وہ تمہارے سامنے بالکل آج یہ بات، یہ احکامات واضح ہو چکے ہیں، اگر تم اس کے باوجود گناہ کے کاموں کی طرف جاتے ہو تو تمہاری پکڑ سخت ہوگی۔ ہاں جو پہلے یہ حکم نازل ہونے سے پہلے جو لوگوں نے یہ رشتے کیے تھے اس طرح سے، تو رب العالمین نے فرمایا جو پہلے ایسا کر چکے، ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی جو اس قسم کے نکاح اسلام سے پہلے یا اسلام میں اس قانون کے آنے سے پہلے اگر تم کر چکے ہو تو اس پر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، لیکن اللہ ان کاموں کی پکڑ ضرور کرے گا جو تم جانتے بوجھتے دانستن کرو۔ اور جو کنڈیشنز، جو رشتے یہاں پر بیان کیے گئے، اس کی مزید ڈیٹیلز آپ پڑھیے گا۔ اس کی مزید ڈیٹیل میں جس طرح میں نے بہنوں کا بتایا کہ دو بہنوں کو بیک وقت نہیں نکاح میں رکھ سکتے، ان کی بھی کنڈیشنز میں نے بتائی۔ ہاں اگر ایک فوت ہو جائے تو یا ایک آپ کے نکاح میں نہیں ہے، اس کو طلاق دے دی، اس سے بن نہیں سکی، اور پھر اس کے علاوہ کوئی اس کی بہن ہو، اس سے نکاح کرنا چاہو، ایک وقت میں نہیں کر سکتے، ہاں الگ الگ ضرور کر سکتے، اور یہ جان بوجھ کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو طلاق دے دی اور پھر دوسرے کو وغیرہ۔ وہ آگے پھر وہی میں نے بتایا کہ کنڈیشنز بہت نکل آتی، نباہ نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھ لی پیچھے آیات میں، کہ کوشش کرو کہ اگر بیوی کو تم نہیں بھی پسند کرتے، اس کی ظاہری طور پر جو شکل و صورت ہے، تو تم پھر بھی نباہ کرنے کی کوشش کرو کہ ہو سکتا ہے اس سے اللہ تمہیں نیک اولاد دے دے جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہترین ہو۔ تو وہ ساری ڈیٹیلز پڑھ لی ہیں، آگے 5ویں سپارے میں بھی اسی طرح کی ڈیٹیلز آئیں گی، اس کا مطالعہ کریں گے، اور ابھی ان کو مزید اپنی نظر سے بھی گزاریے گا، ان تفاسیر کو، اس کا مطالعہ کریے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حکم سے آج 4تھا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میں ایک دم سے خوش اس وجہ سے ہوئی ہوں کہ 4تھے پارے کا جیسے ہی اعلان میں نے کیا ہے مکمل ہونے کا اور آخری آیات کی تفسیر کا اختتام ہی ہوا ہے تقریباً، تو بارش ہونے لگ گئی ابھی جس جگہ پہ میں بیٹھی ہوں۔ تو بارش اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو کارواں چلایا ہے، جو سلسلہ چلایا ہے، اس کو اسی طرح سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ استقامت کے ساتھ صحیح معنوں میں مجھے پڑھانے کی توفیق دے، اور اپنے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے اجتماعی دعا اس وقت بارش کے موجودگی میں، اس کے ہوتے ہوئے بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں نیکی پر استقامت دے، ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلا دے، قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کو عام کرنے کی، اس کی تعلیمات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔